السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لان ٹی وی۔ اس ٹی وی کا مقصد دینی، علمی اور تاریخی معلومات سے لوگوں کو واقف کرانا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز کا اپڈیٹ ملتا رہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لرننگ وتھ افضل ندوی، اور میں ہوں آپ کا میزبان افضل ندوی۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین اسٹوری لے کر آیا ہوں۔ یہ اسٹوری ہے پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت کم ہی عمر سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے لگے، اور انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے، لوگوں سے یہ کہتے کہ اتنے خداؤں کو ماننے سے بہتر ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، وہ خدا جو طاقتور ہے، وہ خدا جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ خدا جو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی عبادت کرو، نہ کہ یہ جسے تم خود پیدا کرتے ہو اور پھر اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو دوستو، یہ اسٹوری میں نے خاص کر بچوں کے لیے بنائی ہے، تاکہ ہمارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جان سکے، ان کے عقائد کو جان سکے، اور اس کی وجہ سے ہمارے بچے کے جو عقیدے ہیں وہ توحید پر مبنی ہو، وہ توحید کے پختہ ہو جائیں ہمارے بچے۔ تو یہ اسٹوری اسپیشلی بچوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ ویسے تو یہ اسٹوری تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام لوگ اس اسٹوری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بچوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے تو ایک رات وہ آسمان کی طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھتے ہیں، اور جگمگاتے ستارے کو دیکھ کر یہ دل میں سوچتے ہیں، ان کا دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہی ہمارا خدا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آسمانوں پہ چمک رہا ہے، تو اگر خدا ہے تو یہی خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور چاند نمودار ہوا، چاند شباب پہ آیا، تو چاند کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ نہیں، یہ ستارہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، خدا تو وہ ہوگا جو کبھی غروب نہیں ہو سکتا، خدا تو وہ ہو سکتا ہے جو کبھی چھپتا نہیں ہے، جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو چاند کے سامنے مغلوب ہو گیا ہے، یہ چاند کے سامنے پھیکا پڑ گیا ہے، یہ چاند کے سامنے چھپ گیا ہے، تو یہ خدا نہیں ہو سکتا، بلکہ خدا چاند ہے۔ لیکن جیسے جیسے رات گزری، پھر صبح نمودار ہوا، اور اس کے بعد آسمان میں سورج طلوع ہوا، اور اس کی روشنی سے پورے عالم روشن ہو گیا، اور چاروں طرف چمک آ گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ نہیں، یہ چاند بھی ہمارا خدا نہیں ہو سکتا ہے، خدا تو وہ ہے جو کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی چھپ نہیں سکتا ہے۔ یہ چاند تو چھپ گیا ہے سورج کے سامنے، تو یہ چاند خدا نہیں ہو سکتا، بلکہ سورج ہی ہمارا خدا ہے۔ لیکن بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ سورج بھی رات کے اندھیرے میں چھپ گئی ہے، تو بے ساختہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ نہیں، یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، ہمارا خدا تو وہ ہے جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، تمام دنیا اور آسمان اور زمین اور دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کبھی نہ چھپتا ہے اور نہ کبھی مغلوب ہوتا ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ بھائی، تم ایسے چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو بول نہیں سکتا ہے، جو سن نہیں سکتا، جو کھا نہیں سکتا، جو پی نہیں سکتا ہے، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اسے تم خود تراشتے ہو، اسے تم خود بناتے ہو اور پھر اس کی عبادت کرتے ہو۔ بنانے والا خدا ہوتا ہے، تم اسے خود بناتے ہو اور خود اس کو خدا بناتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس کے خدا ہوتے اور یہ تمہارے بندے ہوتے اور یہ تمہاری عبادت کرتے ہیں، لیکن تم خود اس کو بناتے ہو اور خود اس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ تو بڑا تعجب والی بات ہے۔ تو لوگوں کو جب یہ بات سمجھاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ اگر تمہیں سمجھانا ہے تو پہلے جا کر اپنے والد کو سمجھاؤ، اپنے ابو کو سمجھاؤ، جو تمہارے خود ابو پتھروں کو کاٹ کر بتوں کو بناتے ہیں، وہ معبودوں کو بناتے ہیں، تم اسے سمجھاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کے پاس جاتے ہیں اور ادب سے بیٹھتے ہیں، اور بہت سلیقے سے اپنے والد صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ ابو، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ والد کہتا ہے کہ بولو بیٹا، بولو بولو، میں سن رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو میں اگر بولوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، تم بولو، بھلا تمہاری باتوں سے میں ناراض کیوں ہوں گا، تمہاری باتوں سے مجھے تکلیف کیوں ہوگی، تم بولو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بہت ہی ادب سے کہتے ہیں کہ ابو آپ خود ان پتھروں کو تراشتے ہیں، کاٹتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو مورتی بناتے ہیں، اور پھر اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے، پھر اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو سن کر بہت خفا ہوا اور غصے کی حالت میں یہ کہا کہ تم نکل جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اور تم میرے قریب بھی مت آنا، تم اپنے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو غصے میں دیکھ کر وہاں سے اٹھتے ہیں اور اپنے والد سے الوداع لیتے ہیں، اپنے والد سے دور جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو صحیح راستے پہ لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور تمام خداؤں کی عبادت سے روکتے تھے، اس لیے وہاں کے لوگ تمام لوگ آپ سے نفرت کرنے لگے، آپ سے دور ہو گئے۔ آپ کا کوئی جگہ نہیں رہا جہاں آپ جا کر کے وہاں ٹھہرتے، وہاں رکتے، وہاں آرام کرتے۔ تمام لوگ آپ سے خفا ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آپ کے والد بھی، اور آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل کڑتے تھے کہ لوگوں کو کس طرح سے سمجھائیں کہ یہ اتنے خداؤں کے ماننے کے بجائے ایک خدا کی عبادت کرے، ایک خدا کی پرستش کرے جو تمام جہانوں کے مالک ہے، جو قہار ہے، جو جبار ہے، جو سب سے طاقتور ہے۔ ہر وقت وہ اسی فکر میں لگے رہتے تھے۔ میرے پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک موقع پہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم دیکھنا ایک دن میں تمہارے خداؤں سے مقابلہ کروں گا، تمہارے خداؤں سے نپٹ لوں گا۔ لوگ ان کی باتوں پر غور نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے خداؤں سے نپٹیں گے، اگر ہمارے خداؤں سے یہ لڑیں گے تو ہمارے خدا اس سے خود سمجھ لیں گے، ہمارے خدا اس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ابھی کچھ عرصے ہی گزرا تھا کہ لوگ ایک میلے کی تیاری کرنی شروع کر دی، اور میلہ لگا تو سب وہاں جانے لگے، تمام لوگ میلے میں چلے گئے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک دوست آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابراہیم چلو میلے میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، میں تھوڑا بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ وہ دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلہ میں چلا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اٹھتے ہیں اور پھر ان کے معبودوں کے گھر میں جاتے ہیں، جہاں ان کے تمام معبود رہتے تھے، جہاں لوگ جا کر کے عبادت کرتے تھے، وہاں جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان معبودوں سے، ان خداؤں سے، ان پتھر کی مورتیوں سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے سامنے یہ کھانا پڑا ہے تو تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تمہارے اوپر مکھیاں بیٹھی ہے تو تم اس کو کیوں نہیں بھگاتے ہو؟ تمہارے کھانے کو چوہا کھا لے جاتا ہے، تم اس کو منع کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم خدا ہو تو ان سب چیزوں پر قابو کیوں نہیں کرتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے بچوں، پتھر کی مورتیاں بھلا سوالوں کا جواب دے سکتا تھا؟ نہیں۔ تو جب ادھر سے کوئی جواب نہ ملا اور اس عبادت خانے میں پورا سناٹا چھایا ہوا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہڑا اٹھاتے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے معبودوں کو اپنے کلہاڑے سے توڑ دیتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ توڑتے ہیں، کسی کا پیر توڑتے ہیں، کسی کا ناک، کسی کا کان، یعنی اسی طرح تمام معبود جو وہاں پڑے تھے سبھی کو توڑ دیتے ہیں، اور وہاں جو سب سے بڑا معبود تھا جس کی سب عبادت کرتے تھے اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھما دیتے ہیں، اور اس کے بعد جس طرح سے اس میں جاتے ہیں اسی طرح سے وہاں سے واپس چلے آتے ہیں۔ لوگ میلہ سے جب واپس آتا ہے تو وہ اپنے عبادت خانے میں جاتے ہیں کہ ہم واپسی میں اپنے معبودوں کی عبادت کریں گے، لیکن یہاں تو الگ ماجرا تھا۔ یہاں معبودوں کی عبادت کے بجائے معبود خود اس کے سامنے جھکے پڑے تھے، گرے پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ طیش میں آ گئے، تمام لوگ غصے میں آ گئے کہ کس نے یہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ آخر کون وہ بندہ ہے، آخر وہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بہت ہی ظلم کیا ہے۔ ہمارے خدا اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ کسی نے کہا ہو نہ ہو یہ ابراہیم نے کیا ہوگا، اسی نے کہا تھا کہ ہم تمہارے خداؤں سے نپٹ لیں گے۔ تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ ہاں ابراہیم میلہ میں نہیں گیا تھا، اسی نے کیا ہوگا۔
تو لوگوں نے بادشاہ کے پاس یہ بات پیش کی. بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، جو اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، جو بہت ظالم تھا، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، جو اللہ کی مخلوق کو اپنے سامنے جھکاتا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے پیش ہوئے اور تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے. تو جب ادھر سے پھر سوال ہوا کہ بتاؤ کیوں نہیں بتاتے ہو، کس سوچ میں گم ہو گئے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم اپنے بڑے خدا سے کیوں نہیں پوچھ لیتے ہو کہ یہ کس نے کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب ملا تو لوگ سناٹے میں پڑ گئے. لوگ خاموش ہو گئے کہ کیا جواب دیں اس کا. میرے پاس تو کوئی جواب ہے ہی نہیں. ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ کیا جواب دیتے ہیں. بھلا معبود، بھلا بت بھی کچھ بول سکتا ہے؟ وہ کیا کہتا؟ انہیں معلوم تھا کہ وہ کچھ بول نہیں سکتا ہے. تو پھر نمرود کہتا ہے کیا ابراہیم، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہمارے معبود بولتے نہیں ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام جس موقع کی تلاش میں تھے وہ فوراً بول پڑتے ہیں کہ جب تمہارا خدا بول نہیں سکتا ہے، جب تمہارا خدا نفع اور نقصان پہنچا نہیں سکتا ہے، جب تمہارا خدا اپنی مدد کر نہیں سکتا ہے، تو تم پھر اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو جو طاقتور ہے، جو تمام جہاں کو پیدا کرنے والا ہے؟ تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمام لوگ سکتے میں آ گئے. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. حقیقت میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو لوگ جھلا اٹھے اور آپس میں چمگوئیاں ہونے لگی. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس لیے ہم اپنی خدا کی مدد کریں گے اور اس کو ایک دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے. جب فیصلہ ہو گیا تو نمرود نے یہ حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں. لکڑیاں اکٹھی کی گئی، بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھی کی گئی اور ایسا ہو گیا کہ وہ پہاڑ کے مانند ہو گیا. پھر حکم ہوا کہ اس کو جلایا جائے. لکڑیوں کو جلایا گیا اور ایسی آگ اس میں سے نکلی کہ لوگ اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے. لوگ بہت دور تھے اس آگ سے. ایسی تیز آگ، ایسی دہکتی ہوئی آگ، اور ایسا بھڑک رہا تھا کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ بھی اگر گزرے تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مشین کے ذریعے سے اس دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا. لیکن وہاں ماجرا کچھ اور تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا دہکتی ہوئی آگ میں تو اللہ نے فوراً حکم دیا آگ کو، اے آگ تمہارا کام جلانا ہے، لیکن سن لو اس آگ میں میرا محبوب آ رہا ہے، لہٰذا تم ان کی رسیوں کو تو جلانا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی باقی نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ میں گرتے ہیں اور پھر آگ ان رسیوں کو جلا دیتی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوتا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو میں اس آگ کو بجھا دوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ، تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے، جس نے تمہیں بھیجا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے میری مدد کرے گا. اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام آتے ہیں جو پانی کے فرشتے ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے آپ حکم دے تو میں پانی برسا دوں جس کی وجہ سے یہ آگ بجھ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. لوگ اس ماجرے کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے ہیں کہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا کیوں نہیں رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ایسے محسوس کر رہے تھے کہ کسی باغ میں وہ ٹہل رہے ہوں، وہ کسی باغ میں سیر کر رہے ہوں. وہ کسی باغ میں جب انسان جاتا ہے، کسی پارک میں جاتا ہے تو وہ کیسا فیل کرتا ہے، وہ کتنا اچھا محسوس کرتا ہے. ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں فیل کر رہے تھے، اس آگ میں محسوس کر رہے تھے. لوگ اس چیز کو دیکھ کر بڑا تعجب میں پڑ گئے. کچھ لوگ اس واقعے کو دیکھ کر کے ایمان لے آئے. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آگ ٹھنڈی ہوتی ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نکلتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانا پھر شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ قوم ایسی تھی کہ سامنے تمام دلیلوں کو دیکھنے کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو چیز کیا ہے وہی میں کروں گا، میں اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، میں ان تمام خداؤں کو مانوں گا، تمہارے خدا کو نہیں مانوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنی قوم سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری قوم تمام دلیلوں کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لا رہا اللہ پر، تو کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے نکل کر ایسی جگہ جائیں جہاں ایک خدا کی عبادت کرتے ہوں لوگ، یا اگر نہیں کرتے ہیں تو انہیں ہم اللہ کی طرف بلائیں اور وہ اللہ کی طرف آ جائیں، ہم ایسی جگہ جائیں گے۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم کسی بھی حال میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ سے مدد مانگیں، اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں۔ وہی اللہ ہے جو تمام جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے جو تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے جو ہمیں اور آپ کو رزق دے رہا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، ہم نے ابھی جو قصہ سنایا ہے وہ کس نبی کا قصہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ تو ہمیں بھی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے اور اسی سے تمام چیزوں کا شکوہ کرنا ہے، شکایت کرنا ہے، اسی سے تمام چیزوں کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ ہماری اسٹوریز کو سنتے رہیں، ہم انشاءاللہ ہر ہفتے آپ کے لیے ایک نئی اسٹوری لائیں گے جو سچی کہانی ہوگی اور اسلامک کہانی ہوگی، جس سے ہم اور آپ کو فائدہ ہوگا اور ہم اس پر چل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ تو بچوں، اب اجازت چاہتا ہوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور اسٹوری کے ساتھ کسی اور دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔